जश्न ईद मिलादुन्नबी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बरसात मुबारक हो। इतना ज़्यादा रश नहीं है, फिर प्रोग्राम टाइम पे शुरू करना है, लोग आने वाले आते रहेंगे इंशाल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहाँ नात ख्वां भी मौजूद हैं जो कि बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ, और ज़ाकिर शाह जो बहुत ज़बरदस्त नात ख्वानी का इल्तमास कर तशरीफ़ लाएँ। शुजा आ गए, सबसे पहले शुजा भी मौजूद हैं, उस इल्तमास से तशरीफ़ लाएँ, मदक़त पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले। सल्लल्लाहु इश्क़ अली मैं तुमको बताऊं मैं क्या मिला, इश्क़ अली मैं तुमको बताऊं मैं क्या मिला, इश्क़ अली मैं तुमको बताऊं मैं क्या मिला। जन्नत मिली रसूल मिले और खुदा मिला, जन्नत मिली रसूल मिले और खुदा मिला। मुझको ग़मे हुसैन में राज़े खुदा मिला, मुझको ग़मे हुसैन में राज़े खुदा मिला। ऐ मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला, ऐ मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला। सलावत मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना के बग़ैर, मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना के बग़ैर, मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना के बग़ैर, कि जैसे जी नहीं सकता, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बग़ैर। ना मुझसे नात का एक लफ्ज़ भी रकम होगा, ना मुझसे नात का एक लफ्ज़ भी रकम होगा। खुदाए मोहम्मद तेरी अता के बग़ैर, खुदाए आले मोहम्मद तेरी अता के बग़ैर। वसीला नबी का न हो तो रहते हैं, वसीला नबी का न हो तो रहते हैं। दुआ से के बग़ैर और
اثر دعا کے بغیر، دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر۔ فقیر شاہ نجف ہوں، کوئی مذاق نہیں۔ فقیر شاہ نجف ہوں، کوئی مذاق نہیں۔ ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر۔ سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں، سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں۔ اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر۔ دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی، دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی۔ علی اور فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر۔ صلوات۔ یہ تھے شجاع حسین جو کہ بڑی قدر لہانی سے منقبت پیش کر رہے تھے۔ التماس کروں گا علی میری بھائی سے تشریف رہیں، ہو سکے تو کوئی نعت پیش کریں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ ایک دفعہ اور صلوات بھی۔ ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ، ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ، طے کر کے یہ
نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا، ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ، جبریل سے بھی آگے پہنچے شب اسرا، جبریل سے بھی آگے پہنچے شب اسرا، کام آ گیا قدموں سے، صلوات جبریل سے بھی آگے پہنچے شب اسرا، کام آ گیا ذروں کا قدموں سے لپٹ جانا، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا، سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ، ہر روز ہی ہوتی ہے آقا کی ثنا اکبر، ہر روز ہی ہوتی ہے آقا کی ثنا اکبر، ہر روز ہی ہوتا ہے جنت میں
میرا جانا ہر روز ہی ہوتی ہے آقا کی ثنا اکبر ہر روز ہی ہوتا ہے جنت میں میرا جانا علی مہدی بھائی بڑی عقیدت سے نعت پیش کر رہے تھے، التماس میں شاہ صاحب تشریف رہیں بر محمد و آل محمد صلوات. مومنین آگے آ جائیں آپ لوگ. صلوات. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سب ہانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سب ہانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی شریک اللہم صلی علی محمد شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سب ہانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے محمور ہو جائے زمین کا گوشہ گوشہ نور سے محمور ہو جائے تیرے پلکوں سے مل جائے گی ہر ذرے کو تابانی تیرے پلکوں سے مل جائے گی ذرے کو ہے تابانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سب ہانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے
دل جوڑنے والے سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوح انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تعمید طولانی تمنا مختصر سی ہے مگر تعمید طولانی سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوح انسانی اللہم صلی علی محمد پڑھو ایک اور پڑھو میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جن ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آ کے سوارا ہے دارین کو جس کی رحمت نے ڈانپا ہے کونین کو جس کے دم سے یہ رون کے ہیں یہ تمام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جانے زہرا بطول جن کے نانا رسول خدا زی مقام جن کے نانا رسول خدا زی مقام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا وقت لائے خدا جائیں دربار پر وقت لائے خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روزائے سرکار پر ہم سب مل کر پڑھیں ہم درود و سلام ہم سب مل کر پڑھیں ہم درود و
سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکین، لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکین، جن کے نالین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہ صلی اللہ۔ ماشاءاللہ بالکل میلاد کو مزہ آ گیا، جیو ٹی وی دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب مومن امام بارگاہ میں آتا ہے اور حسن عقیدت سے منقبت پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے یا نعت پڑھتا ہے تو جذبہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسا شاہ جی نے پڑھا ہے۔ اور معاف کیجئے گا اگر میں نے کہا کہ ایک ہی پڑھ کے ختم کریں گے، مجھے پروگرام ڈائریکٹر کی ٹیکسٹ میسیج آ رہا تھا کہ شارٹ کرو، تو بہرحال بہت اچھا رہا اور انشاءاللہ اب آتے رہیں گے اور ہمارے پروگرام میں برابر سے حصہ لیتے رہیں گے۔ اور چونکہ مجھ سے شارٹ کے میسیج مل چکا ہے تو میں صرف 2-3 اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد قبلہ کو زحمت کلام۔ اور شاہ جی نے آمنہ سے شروع کیا تھا تو حضور کی والدہ گرامی کے سے شروع کر رہا ہوں، نعت کے 2-3 شعر۔ گلشن آمنہ خوشبو میں بسا جاتا ہے، گلشن آمنہ خوشبو میں بسا جاتا ہے، ارے شہر ایسا ہے کہ فردوس بنا جاتا ہے، شہر ایسا ہے کہ فردوس بنا جاتا ہے، آمد شاہ دو عالم کی خبر آتے ہی، آمد شاہ دو عالم کی خبر آتے ہی، ارے باغ توحید کا ہر پھول کھلا جاتا ہے، باغ توحید کا ہر پھول کھلا جاتا ہے۔ اور باقی اشعار اگلے سال انشاءاللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہے شباہت کی دعا ہم بھی مدینے جاتے، ہے شباہت کی دعا ہم بھی مدینے جاتے، ارے کملی والے نہیں بن تیرے رہا جاتا ہے، باغ
तौहीद का हर फूल खिला जाता है, शहर ऐसा है कि फिरदौस बना जाता है। सलावत। इससे पहले कि मौलाना को ज़हमत दूं, आपको बताता चलूं जश्न ईद मिलादुन्नबी का दूसरा जश्न जो कि फ्राइडे नाइट को यहाँ पे होगा, शाम को मगरिब की नमाज से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लॉन्ग वीकेंड है, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मोमिन शिरकत करेंगे। इल्तिमास करूँगा। मैं भूल गया था, बाकर साहब ने जब कह दिया तो मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं कि ये 1 जनवरी 2016 ऐसा लग रहा है कि आप अगले साल है, लेकिन ये 2 दिन के बाद की बात है। तो वी आर स्टार्टिंग द ईयर 2016 विद द रिमेम्बरेंस ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इन द यूनिवर्स। तो इंशाल्लाह आप सब के लिए बड़ी अच्छी ईद होगी। और इसमें हमारे साथियों ने 7 चर्चेज़, क्रिश्चियन चर्चेज़ में जाके पर्सनली इनवाइट किया है। लोग आ रहे हैं वहाँ से। शम्मून भाई और दीगर अफराद अहले सुन्नत की मसाजिद में गए हैं और शाह जी भी गए हैं और बहुत लोग गए हैं, और वहाँ अहले सुन्नत के लोग भी आ रहे हैं। हमारे मोहम्मद हुसैन आबदी साहब बहुत सारे चर्चेज़ और सिनेगॉग में गए हैं। तो एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म है। इस दुनिया में नफ़रत और हर तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी काविशें हैं कि हम यूनिटी का प्लेटफॉर्म इस प्रोग्राम में पेश करें और रसूल अल्लाह को हम उस तरह से पेश करें जैसे उनका मकाम है। अगर हम नहीं पेश करेंगे तो दूसरे लोग उनको टेररिस्ट और दूसरे लोग उनको गलत ज़ाविये से पेश कर रहे हैं, जो हमारे लिए सही नहीं। तो हम तमाम अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, यहूदी सबके साथ मिल के रसूल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें 3 आलिम दीन हैं। अपने शेख जलील साहब होंगे जो होस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अहले सुन्नत के वाशिंगटन मस्जिद के इमाम शेख फैसल ख़ान साहब होंगे और जॉर्जिया से डॉक्टर सलमान तुराबी होंगे। नात का भी सिलसिला इसी तरह से है कि न्यूयॉर्क से अहले सुन्नत के एक नात ख़ान आ रहे हैं। उनका नाम है फैयाज़ ख़ान। मैंने सुना है कि वो सबसे अच्छा नात पढ़ते हैं। कोशिश यही है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म में जिनको भी लाएं वो बेस्ट हों अपनी तरफ के। और दूसरे एक मास्टर नियाज साहब हैं। तो इन तमाम के साथ साथ स्कूल के बच्चे हम शोकेस कर रहे हैं अपने संडे स्कूल के बच्चों को कि वो नज़्म पेश करेंगे सरकार रसूलुल्लाह के शान में। तो आप हज़रात से कोशिश है कि वक्त ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। हो सकता है कुछ एम्बेसडर और दूसरे अफराद भी आएँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोग्राम बड़े आले पैमाने पर हो रहा है, कोशिश है, लेकिन आपकी कोशिशों की ज़रूरत है। आप अपने तौर से और लोगों को बुलाएँ और जितने लोग आ सकें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप क़िबला से गुजारिश है कि दरूद पढ़ते हुए आगे आगे तशरीफ़ लाइए। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अय्युहल मक्कियल मदनियल उम्मी साहिबे वक़्क़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा।
اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ تمام مومنین کو اور آپ کے توسط سے حضرت سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کی بارگاہ اقدس میں جشن عید صادقین کی مبارکباد پیش ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں تمام کائنات کے دکھی دل افراد کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اوپر کر لیں، بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقینا پھر بھی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ بارہا یہاں پر اسی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ جشن نہ پڑھنے سے ہے نہ سننے سے ہے، جشن آپ کے چہروں سے عیاں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں آج عید ہے؟ ہر مومن کو پتا ہوتا ہے آج عید ہے، اور عید کے دن مسکرانے کے لیے کوئی بہانہ اور جواز تو چاہیے نہیں ہے، لہٰذا چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ مسکرائیں نہ مسکرائیں، مجھے دیکھ کے ضرور مسکرائیں تاکہ گھبراہٹ اور ٹینشن مجھے نہ محسوس ہو۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا مسکرائیے، کھلیے، یہ کھلنے کا دن ہے۔ ایک نہیں دو دو معصومین کی دنیا میں آمد ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، ختمی مرتبت، مولائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یقیناً کائنات کے ذرے ذرے کی خوشی ہے، دو دو معصومین کی آمد ہے، دو دو محمد ہیں جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ وہ دونوں محمد ہیں جنہوں نے انسانیت کو زمانہ جاہلیت سے نکال کے زمانہ علم میں داخل کیا۔ ایک نے زمانہ جاہلیت سے نکال کے علم میں داخل کیا، جب دوبارہ چند جاہلوں کی وجہ سے زمانہ جاہلیت بنا، پھر اس محمد نے اٹھا کر دوبارہ سے علم میں۔ آج جتنا مسلمان کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے تعلق ہے، اگر وہ علم نام کی کوئی شے اپنے پاس رکھتا ہے تو صدقہ انہی دو محمدوں کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ البتہ ہمیشہ میں جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ہم ختمی مرتبہ ہر قسم کی رسالت نبوت کو ذلی، بلاغی، تشریح، ہر قسم کو اختتام پذیر سمجھتے ہیں سرکار مصطفیٰ کی ذات پر، جناب عبداللہ و آمنہ کے لال پر ہر قسم کی نبوت اور رسالت کو تمام۔ ان 12 کو ہم نبی نہیں مانتے، ان 12 کو ہم محمد مانتے ہیں۔ نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے تقاضۂ بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب الہی ہونا اور بات۔ یہ سبھی نبی نہیں، معاذ اللہ، نبی صرف سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ سبھی کو ہم محمد مانتے ہیں، یعنی افراد بدل جاتے ہیں، کردار ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے۔ دیکھیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے اس تاریخ میں سرکار مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا، یعنی سرکار کو خلق فرمایا خدا کی ذات نے۔ چلیے تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے، اس ہستی کو خلق کرنے سے پہلے وہ بھی کہاں خالق تھا؟ توجہ ہے جی؟ جس نے خلق ہو کے اسے خالق بنا دیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ، اس نے تو صرف خلق کیا تھا، انہوں نے تسبیح کی تو وہ یسبح ہو گیا، انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مسجود ہو گیا، انہوں نے ذکر کیا تو وہ مذکور ہو گیا، انہوں نے حمد کی تو وہ محمود ہو گیا، یعنی حقیقت تو یہ ہے یہ کرتے چلے گئے وہ ہوتا چلا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے۔ دیکھیے پہلی اولاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پہلی اولاد سے تو ہر انسان کو کچھ زیادہ ہی افیلیشن ہوتی،
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی خالق کو، چاہے وہ حقیقی معنوں میں نہ ہو مگر رسمی معنوں میں خالق ہر کوئی چیزیں تخلیق کرتا ہے، پہلی تخلیق سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ اول مخلوق ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. کیا ہی قرب کا عالم ہوگا. ہر کسی سے پیار ہو سکتا ہے، جو اس ہستی سے پیار کا عالم ہوگا وہ جداگانہ. عزیز، مختصر سے وقت کے اندر میں نے عرض یہ کرنا ہے آپ کے سامنے، بڑے مختصر سے وقت کے اندر، کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی؟ اس وقت کائنات میں جہاں جہاں عالم اسلام میں جہاں جہاں پر وہ جدید اسلام کا رجحان نہیں پہنچا، وہاں وہاں سرکار کے میلاد منائے جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ جہاں تک اس بدعتی اسلام کا اثر نہیں پہنچا، وہاں وہاں سرکار مصطفیٰ کے جشن منائے جا رہے ہیں. روڈیں، چوراہیں، بازار، آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں، حیران رہ جاتا ہے انسان. جگہ جگہ نور مہکا ہوا ہے. سرکار رسول کی آمد ہے، رسول کی آمد ہے. ساری دنیا میلاد منا رہی ہے. مختصر سے وقت میں نے عرض کرنا ہے، وہ کون ہیں جن میں مصطفیٰ کا میلاد خدا نے منایا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اب میلاد تھوڑی، یہ تو تذکرہ میلاد ہے. میلاد تو مصطفیٰ کا خدا نے وہاں منایا ہے جہاں مصطفیٰ کو بھیجا ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں جن کے ساتھ خدا نے میلاد مصطفیٰ منایا. آپ کے سامنے 164ویں آیت سورہ آل عمران کی پیش کی ہے. کتنے ہی حسین انداز میں خدا نے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں اس محمد کو مبعوث کیا. توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیے قرآن کی اپنی چاشنی ہے. وقت مختصر ہے، بڑی جلدی میں عرض کروں گا. آپ نے مہکے ہوئے چہروں کے ساتھ میرا ساتھ دینا اور لطف بھی آئے گا. ارشاد خداوندی ہے، احسان ہے میرا کہ میں نے مومنین پر ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک حد ہوتا ہے جہاں تک کسی کا حق بنتا ہو، وہاں تک دینا کوئی احسان نہیں ہے. آپ نے کسی کو بلایا، معاملہ $100 کا طے کیا، آپ نے $100 کا کام کروایا، 99 دیں گے ظلم ہے، 100 دیں گے اس کا حق ہے، 110 دیں گے احسان ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ احسان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں حق کا دائرہ ختم ہو جائے. خدا جانے یہ کیا ہستی ہوگی، خدا انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے یہ میرا احسان ہے. یعنی انسانیت حق نہیں رکھتی تھی کہ اتنی بلند ہستی دی جائے، اگر میں دے رہا ہوں تو میرا احسان ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا. تو کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ جو تھوڑا سا ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، یہ الا الاحسان کی تشریح ہو رہی ہے. اب اگر خدا نے ہم پر احسان کیا، حق بنتا ہے نا کہ پھر ہم حق احسان فراموش تو نہ بنے، اس کا شکر تو ادا کریں نا. تو عزیز کمال یہ ہے کہ خدا نے فرمایا میرا احسان ہے، مگر کنہیں دیا ہے؟ عرب کے بدوؤں کو. توجہ ہے جی؟ ان کو جن میں آئے تو انہوں نے سمجھا ہم جیسا ہی ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ دیا کس کو ہے؟ سورہ آل عمران. کیونکہ یہی جمعۃ المبارک آپ نماز پڑھیں گے، دوسری آیت کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اب یہی تمام کار جو یہاں گنوائے وہاں بھی گنوا دی. اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، امیوں میں آیا، اہل مکہ میں آیا، بس جیسے اہل مکہ ویسا یہ. خدا نے 164ویں آیت سورہ آل عمران واضح فرما دیا، نبی میں نے ہر کسی میں نہیں اتارا. میں نے کہاں دیا ہے؟ میرا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں اسے مبعوث کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ یعنی نبی کن میں آیا؟ مومنین میں. بات پہنچی نہیں. اگر بات پہنچتی تو چہرے کچھ کھل سے جاتے. چلیے ابھی چہروں کو کھلا دیتے. عزیز دیکھیے، میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں، ایسے ہی ہے نا جی؟ مانا کیا ہوا؟ آپ نے میرے آنے پر کلمہ پڑھا، آپ میرے آنے پر مومن بنے. بہت سو کی خاموشی بتا رہی ہے شاید ابھی ابھی ماشاءاللہ سعادت ملی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا نا جی، ایسا نہیں ہوا. جشن ہے نا، تھوڑا کھل کے ہونا چاہیے. عزیز ایسا نہیں ہوا نا. میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں. اب مثال تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے پہلے آ گیا. مومن بعد میں آئے، میں پہلے آ گیا.
مگر مانا کیا ہوا؟ میں مجلس پڑھنے آیا مومنین میں، مانا کیا؟ آپ میرے آنے پر مومن ہوئے؟ نہیں، آپ مومن پہلے سے تھے، اسی لیے تو مجلس پڑھنے آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ بات سمجھ میں میرا ساتھ دیجئے۔ خدا نے فرمایا میں نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا، یعنی بعض مومن تھے جن میں اللہ کا مصطفیٰ آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اس کا مطلب ہے کچھ مومن تھے جن کے ساتھ خدا نے یہ میلاد مصطفیٰ منایا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ وہ کون تھے؟ وہ کیا باکمال ہوں گے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ مومنوں میں آئے ہیں۔ اب یہ بات بڑے سوچنے والی ہے، غور طلب ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو سرکار رسول آئے، اپنی تعلیمات پیش کی، کچھ نے دیکھا، سمجھا، کلمہ پڑھا تو مومن بنے۔ ایسے ہی ہوا نا؟ بعض نے پیغمبر کے، انہوں نے کہا نہیں صاحب ابھی یقین نہیں آیا، پیغمبر نے معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھا، عقل کو معجزے نے زیر کیا، عقلیں مغلوب ہوئیں، سرکار کا کلمہ پڑھا، مومن ہوئے۔ بعض وہ بھی ہیں جو دل سے مغلوب نہ ہوئے، بس کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مومن ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ مگر یہاں تو ایک مومنوں کی ایسی بھی کیٹیگری ہے کہ خدا فرماتا ہے وہ نبی کے آنے پہ مومن نہیں ہوئے، وہ معجزے دیکھ کے مومن نہیں ہوئے، وہ کمالات دیکھ کے مومن نہیں ہوئے، وہ تعلیمات سن کے مومن نہیں ہوئے، وہ مومن تھے، ان میں مصطفیٰ آئے۔ تو پتہ چلا اب اگر تاریخ میں ہر کسی کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے تو یہ مزاج قرآن کے خلاف ہوگا۔ ہمیں دو کیٹیگریز بنانی پڑیں گی مومنین کی، ایک وہ جن میں مصطفیٰ آئے، ایک وہ جو مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ ہمارا واحد فرقہ عالم اسلام میں جو اس تفریق کو مٹاتا نہیں ہے، جن میں آئے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جنہوں نے مانا انہیں رضی اللہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا اب اس فرق کو برقرار رکھنا تقاضا قرآن ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ بعض مومنین ہیں جن میں آیا۔ اب بڑے جلدی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، قرآن کی کچھ آیات سے مدد لیں گے۔ ان کی عظمت کیا ہے جن میں مصطفیٰ ہے؟ وہ کیسے مومن تھے؟ کیونکہ جو بعد میں بنے وہ تو سیرت کی کتابوں میں سما گئے، وہ تو تاریخ میں آ گئے، ان کے تو شب و روز سامنے آ گئے، کچھ عیاں ہو گئے، کچھ جلی ہو گئے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کچھ واضح ہو گئے، کچھ نے عزتیں پائیں، کچھ کا نفاق کھل کے سامنے آئے، ان کے معاملات۔ یہ جن میں آئے وہ کون ہیں؟ ان کا کمال کیا ہے؟ یہ خدا نے جن کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منایا ہے کائنات میں، وہ گھرانہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے پلٹنا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب بھی سرکار مصطفیٰ کے کار نبوت گنوائے ہیں، ایسے کیوں بتایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن نے 3-4 جگہ کے اوپر، آپ نماز جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں دوسری آیت میں مسلسل، اس لیے یہ آیت آپ تمام کی شنید ہے، آپ تمام اس سے واقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پیچھے پلٹے۔ سرکار مصطفیٰ کی دنیا میں آمد کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب آپ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو، یہ جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم دونوں کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، اور ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی نسل رکھ جیسے ہم تیرے آگے جھکنے والے ویسے وہ تیرے آگے جھکنے والے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں اس نبی کو مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتِ کا، جو تیری آیات کی تلاوت کر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیکُم، اور وہ جو علم کتاب دے، علم حکمت دے اور تزکیہ کرے۔ لہٰذا اس دعا کی قبولیت سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے۔ یعنی یہ ابراہیم کی دعا تھی، آمد مصطفیٰ کی دعا تو ابراہیم نے مانگی تھی، مگر جب مانگی تھی تو یہ کار نبوت بیان کیے تھے، خدا نے بے عین ہی قبول کر لیا، وہی الفاظ استعمال کر دیے، وہی آئے گا جو یتلو علیہم آیاتہ ہی، آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَکِّیہم، تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ، ابراہیم تو نے یہ مانگا ہے نا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ دے گا۔
مگر صرف یہ تو نہیں مانگا تھا، مانگا تو یہ بھی تھا پہلے ہم جیسے مومن بنا، پھر ان میں بھیج۔ پتہ لگا جن میں آئے مصطفیٰ ان کا ایمان آپ کی میری کوالٹی کا نہیں تھا، ان کا ایمان نبیوں کی کوالٹی کا تھا۔ وہ ابراہیم سے مسلمان تھے، وہ اسماعیل سے مومن تھے۔ تو ایک جملہ عرض کروں، جو نبیوں جیسے مومن ہونا، ان کے ایمان تلاش نہیں کیے جاتے، ان پر ایمان لائے جاتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، وہ نبیوں جیسے تھے جن کے ساتھ مل کے خدا نے میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جب دعا مانگی نا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا، ڈاکٹر طاہر القادری وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ دعا ابراہیم نے مانگی نا کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رسول، ان میں نبی مبعوث کرنا، یہ دعا مانگنا نہ تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کر رہے تھے نا، فوراً اس پتھر پہ جناب ابراہیم کے نقش پا ثبت ہو۔ کیوں؟ خدا کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا ہے۔ ابراہیم تو لاکھوں کروڑوں پتھروں پہ چلے ہوں گے، اس پتھر کی خاص بات کیا تھی؟ خدا کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا، مجھ سے میرا خلیل میرا حبیب مانگ رہا۔ خدا نے کہا تا قیامت کے لیے یہ منظر محفوظ ہو جائے، فوراً ہی نقشے پا سکتا ہو، اس پتھر کو اٹھا کر مقام ابراہیم بنایا گیا۔ وہ جو آپ جا کر دیکھتے ہیں نا کعبہ کے عین ساتھ پڑا ہوئے مقام، اس پتھر کی کیا بات ہے؟ اس پتھر میں کیا خوبی ہے؟ ابراہیم تو لاکھوں پتھروں پہ چلے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی۔ خدا نے کہا ہر حاجی میرے حج کو آئے، ادھر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ خدا نے مصلی عالم بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں کھڑے ہو کر میرے خلیل نے مجھ سے میرا حبیب مانگا ہے۔ ایک خانہ ابو طالب کی عظمت پہ جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو اور پورا جشن سمٹ کے اس جملے میں آ جائے، غور کیجئے گا، جس پتھر پہ خدا مصطفیٰ کو اتارے نا، صرف آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی جائے، خدا اسے سجدہ گائے عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ جانے علی کے باپ کے گھر کا مقام کیا ہوگا جہاں آمد کی دعائیں نہیں مانگی گئی، وہاں مصطفیٰ کو اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ توجہ ہے جانے محترم، کیا مقام و منزلت ہوگی خانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ خدا نے یہ میلاد ابو طالب کے ساتھ مل کے منایا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، خدا نے یہ جشن ابو طالب کے ساتھ منایا ہے۔ ہم تو آمد کا تذکرہ کریں تو جشن ہو جائے، سوچئے جہاں مصطفیٰ آئے ہوں گے تو معاملہ کیا ہوا ہے۔ خدا نے یہ میلاد علی کے گھر میں منایا ہے، خدا نے ابو طالب کے گھر میں یہ میلاد منایا ہے۔ عزیز کمال، یہ دیکھیے رسول خدا دنیا میں آپ نے فرمایا انا دعائے ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ قرآن نے کوٹ بھی کیا کہ انہوں نے تو دعا مانگی تھی آمد مصطفیٰ کی۔ لیجئے مسئلہ خراب ہونے جا رہا۔ توجہ ہے جی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ اگر خود ہی گھبرانے کے موڈ میں ہیں تو میں بھی اب آپ کو گھبراتا ہوں تاکہ پھر لطف بھی تو آئے نا۔ دیکھیے ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ایسے ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھا، ایسے ہی ہے نا۔ ہم تو مانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے نبی تھے، یہاں تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، یہاں تو قرآن کچھ اور بتا رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے دعا مانگی ابراہیم نے، آ گئے مصطفیٰ، اور آنے کے بعد کہا میں تو دعا ابراہیم ہوں۔ یہ ہم تو دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان ایک اثر کے قائل ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کام کے لیے دعا مانگے، معاملہ پورا ہو جائے، آپ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر، اللہ نے دعا سن لی۔ مانا کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے یہ کام کرنا نہیں تھا، آپ نے ریکویسٹ کی اللہ میاں سے، خدا نے قبول کر لی، ایسے ہی ہونا جی۔ یعنی اگر آپ دعا نہ مانگتے تو خدا نہ کرتا۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں دعائیں تو بڑی مانگی تھی، ہاں جی پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں دعا اور اس کے کوئی ربط ہے ضرور، اگر کام وہ ہو جائے جس کے حق میں آپ دعا مانگیں، آپ کہتے ہیں صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ نے سن لی، اس کا مطلب ہے خدا نے وہ کام کرنا نہیں تھا، وہ مشیت اس لیے بنا کیونکہ اس کا تقاضا کیا گیا۔ پریشانی ہوئی کہ نہیں؟ یہاں معاملہ خراب ہو گیا کہ جناب ابراہیم نے مانگی دعا، یا اللہ تو ایک ایسا نبی بھیج جو آیات کی تلاوت کرے، جو تزکیہ نفس کرے، جو علم و حکمت دے۔ خدا نے کہا لیجئے آ گیا وہ نبی جو آیات کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، علم کتاب دے گا،
علم و حکمت دے گا تو کون سی پہلی مخلوق، کیسا پہلا نور؟ توجہ ہے جانے محترم؟ دیکھیے اب روایتوں کو معصوم نے فرمایا میری کوئی ہماری روایت تم تک پہنچے قرآن سے ملاؤ، قرآن سے مل جائے رکھ لو، نہیں تو دیوار پہ دے مارو۔ تو قرآن تو یہی بتا رہا ہے۔ اب ہوئے پریشان جی، اب مزہ آیا جشن کا؟ ہاں جی، اب لیجئے معاملے کو سنیں، خدا کی قسم لطف آ جائے گا بات کا۔ اب جواب میں اگر اپنے طالب علمانہ ذہن سے دوں گا معاملہ نہیں، اور امانت میں خیانت ہونی چاہیے۔ علامہ علی نقی نقن انہوں نے کیا ہی حسین خدا کی قسم اس کی تفسیر کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے کہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں میں دعا ابراہیم، تو پھر یہ کہاں ہمارے عقائد جائیں گے؟ فرماتے ہیں ابراہیم ہے دوست اللہ کا، خلیل اللہ، اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی ذہنیت سے آگاہ ہو اور اپنے دوست کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور سمارٹ دوست ہیں، انہیں پتا ہے خدا کی خواہش کیا ہے، انہیں پتا تھا اس نے وجہ تخلیق کائنات کو بھیجنا ہے، انہوں نے آ کے آیات کی تلاوت کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، علم و حکمت دینا ہے۔ ابراہیم اور کچھ نہیں کر رہے، اپنے دوست کی چاہت کو اپنی دعا بنا کے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ یا اللہ جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، اگر نہ مانگتے دعا تو یہ نہ ہوتا، وہ ہستی آتی نا، اس ہستی نے آنا تھا، کرنا بھی یہی تھا، مگر ابراہیم ہے دوست، اور اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے۔ لہٰذا ابراہیم اور کچھ نہیں کر رہے، بہانے سرکار مصطفیٰ کے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں، خدا کی نظر میں خود کو بلند کر رہے ہیں۔ علامہ نقن نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں اب کوئی ہم سے یہ سوال نہ کیا کرے یہ جو دعائیں امام زمانہ مانگتے ہو تو کیا تمہاری دعاؤں سے آنا ہے؟ ہماری دعاؤں سے نہیں، اللہ کی مشیت سے آنا ہے۔ ہم تو دعا مانگ کے بتاتے ہیں یا اللہ جو تیری چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ کیا ہوگا وہ گھرانہ جس کے ساتھ خدا نے میلاد مصطفیٰ منایا؟ خدا نے ہمیں بتایا ہے وہ نبیوں سے مسلمان، وہ نبیوں جیسے ایمان کے حامل ہیں، وہ ابراہیم کی کوالٹی کے مسلمان ہیں، وہ اسماعیل کی کوالٹی کے مسلمان ہیں۔ تو اب اگر کسی کو وہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کیسے انہیں پرکھا جائے، سمجھا جائے جو نبیوں کے معیار کے حامل ہوں۔ جناب ابو طالب کے ساتھ خدا نے میلاد مصطفیٰ منایا۔ دیکھیے کتنا باعث اہمیت ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ جس کسی نے نبی کو پالا، جس کسی نے نبی کو پالا، پلٹ کر دیکھیے قرآن کیا بتاتا ہے۔ فرعون نے نبی پالا، موسیٰ کو گھر میں پالا۔ آخری بات، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں تھا، بس میلاد کا بہانہ تھا کہ ہم کچھ ذکر مصطفیٰ کر لیں۔ توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جن کے ساتھ خدا نے میلاد منایا وہ کتنے عالی ہیں۔ کمال یہ دیکھیے گا کہ فرعون نے پالا موسیٰ کو، موسیٰ جوان ہو کر سامنے آئے، اپنی تعلیمات کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھول گئے کیا بچپن میں علم نربک فینا ولیدہ، کیا ہم نے سورہ شعراء، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہ کی تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کیوں جتا کیوں رہا ہے؟ جتا رہا ہے نا، کیوں جتا رہا ہے؟ کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا۔ توجہ ہے نا محترم؟ پتہ لگا کافر جب بھی نبی پالے گا وہ ساتھ نہیں دے گا، جتائے گا۔ توجہ ہے نا محترم؟ کمال یہ دیکھیے ابو طالب کے جتنے جملے سرکار ابو طالب کے موجود ہیں حمایت مصطفیٰ کے ہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے کچھ جتایا ہو، جب خدا نے دیکھا نا تو خدا تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کبھی نہیں جتایا تھا۔ وہ خدا جس نے مصطفیٰ دے کے کلی انسانیت کو کہا دیکھو میں تم پہ احسان کر رہا ہوں، تم حق نہیں رکھتے تھے، وہ مصطفیٰ کو مخاطب کر کے مصطفیٰ کیا جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سہارا نہ دیا؟ یعنی مقام ابو طالب دیکھیے، مصطفیٰ کے بہانے کلی انسانیت کو احسان جتا رہا ہے اور ابو طالب کے بہانے مصطفیٰ کو احسان جتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا محترم؟ کمال یہ دیکھیے گا ابو طالب کا سہارا دینا تو خدا نے بھی جتا دیا قرآن، کیونکہ خود کبھی جناب ابو طالب نے نہیں جتایا۔ یہ پوچھا، بڑی خوبصورت روایت خدا کی قسم اور بڑی مستند، شیخ صدوق نے لکھا معانی الاخبار، معانی الاخبار انتہائی مستند کتاب شیخ صدوق کی۔
پوچھا کس سے گیا؟ جناب عبداللہ ابن عباس۔ عالم اسلام میں قرآن کا سب سے بڑا امت میں عالم کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ عالم اسلام میں قرآن کا سب سے بڑا عالم۔ کیوں؟ عالم یہ تھا کہ حاکم شام کے دربار میں کھڑے تھے، حاکم شام نے کہا تمہیں قرآن پہ عبور کتنا؟ فرمایا میرا اگر اونٹ صحرائے عرب میں گم جائے میں اس کے نشانے پا سے نہیں ڈھونڈوں گا، قرآن کھول کے دیکھ لوں گا کہاں گیا۔ توجہ ہے جی؟ اور علی کے ادنا شاگردوں میں سے ایک شاگرد، توجہ فرما رہے ہیں عزیز۔ ان سے پوچھا گیا سرکار یہ خدا نے کیا فرمایا سرکار رسول خدا کو؟ ابھی جو ہم نے تمہیں یتیم پایا تو سہارا دے دیا، تو اس کا علم یجد کا یتیمم فآوا، حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو سہارا دے دیا، معنی کیا ہوا؟ یہ کن معنوں میں؟ کیونکہ یتیمی کا آپ کے اور میرے نزدیک تصور کیا ہے؟ جس کا باپ بچپن میں گزر جائے وہ یتیم ہے ان معنوں میں۔ تو مگر یہ تمام اہل علم جانتے ہیں اگر الفاظ معصوم اور غیر معصوم کے لیے استعمال ہوں، غیر معصوم کے لیے معنی اور ہوتا ہے، معصوم کے لیے معنی اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا سرکار حقیقی معنی، انہوں نے یہی بتایا، عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کے والد گزر گئے تھے، کہا نہیں سرکار مجھے حقیقی معنی بتائی کہ خدا یہ کیوں مصطفیٰ کو بتا رہا ہے کہ علم جدید کا یتیم فآوا۔ خدا کی قسم لطف آ جائے، ان کی عظمت دیکھیے گا جن کے ساتھ میلاد مصطفیٰ خدا نے منایا۔ سرکار یہ خدا کیا فرمایا؟ یتیم پایا تو سارا۔ فرمایا اچھا اگر تو سن نہیں چاہتا ہے تو سن۔ اتنے عظیم تھے سرکار مصطفیٰ، اتنے عالی تھے سرکار مصطفیٰ کہ آپ کی اصل یتیمی یہ تھی کہ جس جہاں میں آپ آئے وہاں آپ جیسا ہی کوئی نہ تھا۔ غور نہیں کیا عزیز خدا کی قسم؟ فرمایا اتنی اعلیٰ تھی یہ ذات اقدس، یہ اتنا بلند تھا مصطفیٰ کہ جس جہاں میں آئے ہیں یہاں مصطفیٰ جیسے ہی کوئی نہ تھا، یہ یتیمی تھی۔ تو فرمایا یہ کیوں فرمایا علم جدید کا یتیمم فآوا کہ یتیم پا کے سہارا دے دیا؟ اگر یتیمی یہ تھی تو سہارا کیا ہوا؟ فرمایا خدا یہ بتانا چاہتا ہے اے مصطفیٰ تجھ جیسا کوئی نہ تھا، میں نے ابو طالب سا باپ دے کے، بنت اسد سی ماں دے کے، علی سا بھائی دے کے، ختیجہ سی زوجہ دے کے، تجھ جیسے دے کے تجھے یتیمی میں سہارا دے دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ وہ ہیں جو انبیاء جیسے مسلمان ہیں جن کے گھر میں خدا نے میلاد مصطفیٰ منایا۔ مصطفیٰ کو خدا نے ان عظیم ہستیوں میں اتارا ہے کیونکہ مصطفیٰ ہم جیسے کہاں۔ ابھی آپ نے شعر بھی سنا تھا، آخری بات سنیے گا اور بات ختم کروں گا۔ عزیز یاد رکھیے گا کائنات کی ہر شے اپنے اندر یہ 4 وجوہات رکھتی، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ 4 علتیں ہر چیز کی ہوتی۔ علت فاعلی کوئی بھی شے اس کو کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ علت مادی کسی شے سے بنایا گیا ہے۔ علت صوری کسی ڈائیگرام نقشے کو ذہن میں رکھ کے بنایا ہے۔ علت غائی سب سے امپورٹنٹ، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، بنایا کیوں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ دنیا کی ہر شے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ڈائس ہے، اس کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا، اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کسی نے اس کو بنایا۔ علت مادی کوئی شے تھی جس سے بنایا، لکڑی سے اس کو بنایا، اس کے پاس کچھ تھا مٹیریل جس سے اس نے بنایا۔ علت سوری اس کے ذہن میں کوئی نقشہ تھا، اسے پتا تھا یہاں کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا، یوں سیدھا کھڑا نہیں کر دیا، ایک حد تک بنایا، اس طرح سے بنایا اس پہ رکھا جا سکے، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے، گفتگو کر سکے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی صورت بھی تھی۔ علت غائی سب سے امپورٹنٹ، بنایا کیوں ہے؟ توجہ ہے جی؟ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر وجہ ریزن تک سینس منطق نہ ہوتی تو بنانا ہی فضول ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ یہ 4 چیزیں کائنات کی ہر شے میں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، سرکار مصطفیٰ کی بھی تو ہوں گی۔ علت فاعلی تبارک اللہ رب العالمین، وہی جو آپ کا میرا بنانے والا، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ کی ذات۔ علت مادی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کس شے سے بنایا؟ فرمایا تحقیق تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے۔ پھر علت سوری، خدا کی نظر میں ڈائیگرام کیا تھی؟ کس شے کو ذہن میں رکھا؟ داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ مصطفیٰ تو میرا چراغ ہے کیونکہ اس کی روشنی کو پھیلانا تھا 4 سو، لہٰذا یہ میرا چراغ ہے۔ علت غائی، یا اللہ تو نے بنایا کیوں ہے؟ وجہ سب سے امپورٹنٹ، اور اسی سے مقصد سمجھ میں آئے گا۔ اپنی اور میری بھی مد نظر رکھیے گا، وہ جملہ ذہن میں ہے نا جی، مصطفیٰ کو اپنے جیسے سمجھنے والے۔ اب کمال، آپ کو اور مجھے کیوں بنا؟ کس لیے بنا؟ کس وجہ سے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا نے فرمایا میں تمہیں نہ بنا تھا، تمہیں اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ میری عبادت کرو۔ ہماری علت غائی کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ عبادت۔ مصطفیٰ کیوں آئے؟ کس لیے خدا نے بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی مشیت خداوندی میں آپ اور میں بنے عبادت کے لیے، مصطفیٰ بنے عالمین کے لیے، رحمت کے لیے۔ جب اللہ کے ارادے میں ہی مصطفیٰ ہم جیسا نہیں تھا تو دنیا میں آ کے ہم مصطفیٰ جیسے کیسے ہو گئے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جان محترم؟ لہٰذا مصطفیٰ ہے علی جیسا، مصطفیٰ ہے ابو طالب جیسا، مصطفیٰ ہے خدیجہ جیسے، فاطمہ بنت اسد، وہ ہیں جو ایک جیسے ہیں، وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے، وہ ہیں جن میں خدا نے مصطفیٰ کو اتارا ہے، وہ نبیوں جیسے مسلمان ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے مولا کائنات کے لیے رسول نے کتنی 70 مرتبہ روایات میں فرمایا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں مصطفیٰ جیسا۔ کمال یہ دیکھیے، کمال یہ دیکھیے، 70 دفعہ رسول نے فرمایا۔ جب علی سے کہا مصطفیٰ کیسے؟ جواب سنیے گا، آخری بات ختم کروں۔ صحابہ کی محفل تھی، رسول نے بیٹھ کر سوال کیا، صحابہ میرے اس ہاتھ جیسا کیا ہے؟ میرے اس ہاتھ جیسا کیا ہے؟ جو جس کے تصور میں حسن کا معیار تھا اس نے بتا دیا۔ کسی نے کہا سرکار یہ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح، کسی کا نہیں سرکار یہ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے، کسی نے کہا سرکار یہ سورج کی طرح چمکدار ہے، کسی نے کہا سرکار یہ گلاب کے پھول کی مانند ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط فکر میں جو بہترین جواب تھا دیتا رہا۔ اتنے میں مولا علی مسجد سے داخل ہوئے، رسول نے پوچھا یا علی سوال کیا ہے، میرے اس بائیں ہاتھ جیسا کیا ہے؟ مولا علی دیکھ کے مسکرا کے کہنے یا رسول اللہ اس جیسا کچھ نہیں، اس جیسا آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یا رسول اللہ آپ بے مثل و بے مثال ہے۔ عزیز دعا ہے رب کائنات سرکار رسول خدا امام صادق کی آمد کے صدقے میں تمام مومنین کی جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہے انہیں قبول و منظور فرمائے، تمام مومنین کے تمام ہی دکھی انسانیت کو سکون قلب عطا فرمائے، سبھی کے رزق عزت دولت علم برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم عزت پرد جان و مال کو محفوظ فرمائے، خصوصاً مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ جو جوان راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں رب کائنات آل محمد کی عظمت کے صدقے میں انہیں مزید استحکام عطا فرمائے، ظالمین جہاں کو نابود فرمائے، دشمنان مکتب اہل بیت اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے، کلی دنیا کو سرکار رسول خدا کے اصل مقام کی معرفت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کی معرفت عطا فرمائے، جو کہ کلمہ گو ہیں انہیں تعلیمات مصطفیٰ پر حقیقتاً عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت اسلامیہ کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص عطا فرمائے، دشمنان مذہب سرکار مصطفیٰ کو رب کائنات نابود فرمائے، اس مذہب کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو نابود فرمائے، مسلمانوں کو سرکار رسول خدا کا حقیقی تشخص دنیا میں عیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سرکار مصطفیٰ کے وارث امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص عطا فرمائے، ہمارے درمیان جتنی نظریاتی فکری اختلافات ہیں رب کائنات بحق محمد و آل محمد انہیں دور فرمائے، ہم سب کو فکری حوالے سے یکجا فرمائے، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ دنیا سے بالخیر فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت حبداران محمد و آل محمد میں شمار فرمائے اور عزاداران محمد و آل محمد کے طور پہ مشہور فرمائے، اور تمام مرحومین سمیت آخرت میں ہم سب کو شفاعت سرکار مصطفیٰ و آل مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے، آج کے سپانسر حضرات کے مرحومین کے لیے، اس عزاخانہ کے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد ولم يكن له بسم اللہ قل هو الله الصمد ولم يكن له بسم اللہ الرحمن قل هو الله الصمد ولم يكن له كذلك الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم۔